السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے پریزاد ڈرامے کو ایکسپلین کروں گا۔ ناظرین، پریزاد ایک کالی رنگت والا بدصورت شخص تھا، لیکن طبیعت کا بہت حساس اور عاشق مزاج تھا۔ گفتگو اتنی حسین کرتا کہ لوگوں کو گرویدہ بنا لیتا۔ پریزاد اپنے کالج میں ایک شاعر کے طور پر بھی جانا جاتا تھا، بس اپنی بدصورتی اور کالی رنگت کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار تھا۔ ناظرین، غریب گھرانے میں آنکھ کھولنے والا پریزاد دل کا بہت امیر شخص تھا۔ کہانی تب شروع ہوتی ہے جب محلے کی ایک حسین لڑکی جس کا نام ناہید تھا، اسے ٹیوشن پڑھانے کی آفر آتی ہے۔ پریزاد یہ آفر بخوشی قبول کر لیتا ہے اور ٹیوشن کے ساتھ ہی ناہید سے اپنی پہلی محبت کا بھی آغاز کر دیتا ہے۔ ناظرین، وہ ناہید کو سبق پڑھاتا اور چوری چوری نظروں سے اسے تکتا رہتا، پھر گھر جا کر بس ناہید کو ہی سوچتا رہتا۔ ناظرین، ناہید کی محبت نے اسے جکڑ لیا تھا۔ اسی محلے کا ایک آوارہ لڑکا جس کا نام شوقی تھا، وہ پریزاد کو اپنی معشوقہ کے نام ایک خط لکھنے کے لیے کہتا ہے۔ پریزاد کو معلوم نہیں ہوتا کہ جو خط وہ اسے لکھ کر دے رہا ہے اصل میں وہ ناہید کے لیے ہی ہے۔ شوقی وہ خط لے کر رات اندھیرے ناہید کے گھر پھلانگ جاتا ہے۔ ناہید جیسے ہی اسے دیکھتی ہے تو شور مچا دیتی ہے اور شوقی ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ ناظرین، وہ خط وہیں گر جاتا ہے اور ناہید کے ابا کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ خط کی لکھائی پہچان کر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لکھائی پریزاد کی ہے، تو بس پھر کیا، وہ پریزاد کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور بغیر تصدیق کیے پریزاد کو مار مار کر بے حال کر دیتے ہیں۔ اس سارے واقعے کے بعد شوقی پریزاد سے مل کر معافی مانگتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس رات ناہید کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جسے وہ پہچان نہیں سکا۔ ناظرین، پریزاد یہ سن کر بے تاب ہو جاتا ہے اور شوقی کو یہ بات کسی اور سے نہ کرنے کا وعدہ لیتا ہے۔ اب پریزاد خود ناہید کا پیچھا کرتا ہے اور جب ناہید اس لڑکے سے ملتی ہے تو پریزاد وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین، پریزاد یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ ناہید کے ساتھ ان کے محلے کا ہی ایک لڑکا ہے جس کا نام ماجد تھا۔ وہ بڑا نمازی اور پرہیزگار لڑکا تھا۔ ناظرین، وہ دونوں پریزاد کو بتاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور بہت جلد شادی کر لیں گے۔ ناظرین، پریزاد کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سب سن کر پریزاد وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ اپنی محبت کو دفن کر لیتا ہے۔ ناظرین، وقت گزرتا ہے۔ کالج میں اس کا ایک دوست تھا جس کا نام ناساز تھا۔ ناساز جن کے گھر کرائے پر رہتا تھا، ان کی ایک بیٹی تھی۔ ناظرین، اس کے والدین نے لڑکے کی خواہش میں اسے اتنا بگاڑ دیا تھا کہ اب وہ لڑکا بن کر ہی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس کا نام ببلی تھا۔ ببلی کا سب انداز لڑکوں والا تھا، اسی لیے وہ اپنے آپ کو ببلی بدماش کہتی تھی۔ ببلی کے والدین چاہتے تھے کہ وہ پھر سے لڑکی بن جائے، کیونکہ اب اس کی شادی کی عمر ہو چکی ہوتی ہے، لیکن ببلی اس پر راضی نہ تھی۔ اسی لیے جو بھی اسے دیکھنے آتا، ببلی کا رویہ انہیں واپسی جانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ببلی کے والدین اس بات سے بہت پریشان تھے۔ ناساز پریزاد کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ وہ ببلی سے شادی کر لے، کیونکہ صرف وہی ہے جو اپنی باتوں کے ہنر سے ببلی بدماش میں معصوم لڑکی بیدار کر سکتا ہے۔ ناظرین، پریزاد جب ببلی کو دیکھتا ہے تو اسے پسند کرنے لگتا ہے اور شادی کے لیے ہاں کر دیتا ہے۔ ببلی کے والدین بھی راضی ہو جاتے ہیں، لیکن جب ببلی کو اس بات کا پتہ چلتا ہے
تو ببلی گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے اور پری ذات اپنے دل میں حسرت لیے زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، وہ محنت کرتا ہے اور کالج کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد یونیورسٹی جانے لگتا ہے۔ یونیورسٹی میں وہ اپنی نئی محبت کا آغاز کرتا ہے۔ یونیورسٹی میں پری ذات کی ملاقات ایک حسین اور امیر لڑکی لبنہ سے ہوتی ہے۔ ناظرین، لبنہ اپنی ماں کے لیے ایک سونے کی چڑیا تھی جو ایک محل میں قید تھی، لیکن لبنہ بذات خود بہت کھلے ذہن کی مالک تھی۔ لبنہ کو اپنے پلے کے لیے شاعری کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کی یونیورسٹی میں ایک شاعر بھی ہے جس کا نام پری ذات ہے۔ وہ پری ذات سے اپنے پلے کے لیے شاعری کرنے کے لیے کہتی ہے۔ پری ذات لبنہ کی مدد کرتا ہے اور اس طرح اس کا پلے ہٹ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اسی بہانے سے دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے۔ لبنہ پری ذات کی گفتگو سن کر بہت متاثر ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف پری ذات لبنہ کو دل دے بیٹھتا ہے۔ دن یوں ہی گزرتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد لبنہ یونیورسٹی آنا چھوڑ دیتی ہے۔ پری ذات کو لبنہ کی یاد ستانے لگتی ہے۔ وہ یونیورسٹی میں ہر کسی سے لبنہ کے بارے میں پوچھتا، کسی کو بھی لبنہ کی خبر نہیں تھی۔ آخر کار ایک دن وہ لبنہ کے گھر چلا جاتا ہے۔ ناظرین، لبنہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ لبنہ پری ذات کو بتاتی ہے کہ اس کی ماں نے اسے ایک امیر سیٹھ کو فروخت کر دیا ہے۔ لبنہ کی آنکھوں سے اس کا غم عیاں تھا۔ پری ذات کو یہ سن کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ ناظرین، لبنہ سے ملاقات کے بعد وہ واپس جانے لگتا ہے تو لبنہ کی ماں اسے روک کر کہتی ہے کہ یہ دنیا ظاہری شکل و صورت کو نہیں، صرف پیسے کو دیکھتی ہے۔ پیسہ ہی ہے جو سارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس وقت بدصورتی بھی ایک سٹائل لگتی ہے۔ وہ پری ذات کو کہتی ہے کہ اگر وہ لبنہ کو پسند کرتا ہے تو 10 کروڑ دے کر لبنہ کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، اگر نہیں تو پہلے جا کر اپنے حصے کی دولت سمیٹے اور دنیا فتح کر لے۔ ناظرین، پری ذات یہ سن کر فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وہ پیسہ کمائے گا اور اپنے آپ کو اتنا امیر بنائے گا کہ اپنی محبت کو زیر کر سکے۔ ناظرین، پری ذات کراچی چلا جاتا ہے۔ وہاں وہ ایک امیر بزنس مین بہروز کریم کے ہاں ملازمت اختیار کر لیتا ہے۔ پری ذات کی قسمت کے ستارے گردش میں آتے ہیں اور بہروز کریم پری ذات کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر اسے اپنی بیوی، جس کا نام لیلا ہوتا ہے، اس کا باڈی گارڈ متعین کر دیتا ہے۔ ناظرین، بہروز کریم اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن شک کی بنیاد پر وہ پری ذات کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ لیلا کی ساری رپورٹ اسے دیا کرے گا۔ پری ذات یہ ذمہ داری نبھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک دن لیلا پری ذات کو کہتی ہے کہ وہ اپنی بیمار خالہ سے ملنا چاہتی ہے، کیونکہ بہروز کریم اسے ملنے کی اجازت نہیں دے گا، اسی لیے یہ کام رازداری سے کرنا ہوگا۔ وہ پری ذات سے مدد مانگتی ہے۔ پری ذات کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دراصل لیلا بہروز کریم کو دھوکہ دے رہی ہے۔ انجانے میں وہ مدد کے لیے ہاں کر دیتا ہے۔ ناظرین، اب ملاقات کے لیے اس دن جانا تھا جس دن بہروز کریم کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جائے گا۔ جب وہ دن آ جاتا ہے تو پری ذات لیلا کو اس کے بیمار خالہ سے ملوانے لے جاتا ہے۔ پری ذات دل سے مطمئن نہیں ہوتا، اسی لیے وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور لیلا کو جلد واپس آنے کا کہتا ہے۔ جب لیلا ملاقات کے بعد واپس آتی ہے تو ناظرین، بہروز کریم بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر لیلا سارا الزام پری ذات پر لگا دیتی ہے کہ وہی اسے دھوکے سے یہاں لایا ہے۔ پری ذات یہ جان کر حیران رہ جاتا ہے کہ دراصل لیلا وہاں
اپنے عاشق سے ملنے آئی تھی۔ ناظرین، بہروز کریم لیلا اور اس کے عاشق کو مار ڈالتا ہے اور پری زاد کو زندہ چھوڑ دیتا ہے۔ بہروز کریم یہ جانتا تھا کہ پری زاد میں اس سب کا کوئی قصور نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ پری زاد کتنا نایاب شخص ہے۔ ناظرین، بہروز کریم اپنی بیوی کے غم میں ایک دن خودکشی کر لیتا ہے اور اپنا سب کچھ پری زاد کے نام کر دیتا ہے۔ ناظرین، اب پری زاد کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ پری زاد اب ایک امیر شخص بن چکا تھا۔ پری زاد کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اس کا دل محبت سے خالی تھا، اور آخر کار پری زاد کی زندگی میں ایک اور لڑکی آتی ہے جس کا نام اینی ہوتا ہے۔ اینی نابینا ہوتی ہے اور ریڈیو اسٹیشن پر ایک پروگرام کی ہوسٹ ہوتی ہے۔ ناظرین، وہ گمنام اشعار جو پری زاد نے کبھی لکھے تھے، اینی ہر پروگرام میں وہ اشعار پڑھتی اور پری زاد کا تذکرہ کیا کرتی تھی۔ وہ اپنے لسنرز کو یہ بتاتی تھی کہ وہ پری زاد کی بہت بڑی فین ہے۔ پری زاد جب اس کا پروگرام سنتا ہے تو اس میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ باقاعدگی سے اس کا پروگرام سنتا اور اپنی تعریفیں سن کر خوش ہوتا تھا۔ آخر کار وہ دونوں آپس میں ملاقاتیں شروع کر دیتے ہیں۔ پری زاد اکثر ان کے گھر جایا کرتا تھا اور اینی کو پسند کرنے لگ گیا تھا۔ پری زاد نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اینی سے نابینا ہونے کی وجہ سے شادی کر لے گا، کیونکہ اینی اس کی بدصورتی نہیں دیکھ پائے گی۔ ایک دن پری زاد اینی سے ملنے ان کے گھر جاتا ہے تو وہاں پر اینی کا کزن بھی موجود ہوتا ہے، جو دکھنے میں پری زاد سے بہت خوبصورت تھا۔ ناظرین، پری زاد اتنا امیر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو شرجیل سے کمتر سمجھتا ہے اور اس کا سامنا کرنے سے کتراتا ہے۔ وہ شرجیل اور اینی کا آپس میں بے تکلفانہ انداز کو دیکھ کر اپنی محبت کو پھر سے دبا لیتا ہے۔ شرجیل پری زاد کو یہ بتاتا ہے کہ وہ اینی کو پسند کرتا ہے اور اس کی آنکھوں کا علاج کرانے کے بعد اس سے شادی کر لے گا۔ ناظرین، جب پری زاد یہ سنتا ہے تو وہ غم سے نڈھال ہو جاتا ہے اور یہ جانے بغیر کہ اینی کے دل میں کیا ہے سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور چلا جاتا ہے۔ ناظرین، وہ سمجھتا تھا کہ جب اینی اسے دیکھے گی تو اسے ٹھکرا کر شرجیل سے ہی شادی کرے گی۔ ناظرین، اب وہ ایک دور دراز علاقے میں ایک گمنام شخصیت کی حیثیت سے سکونت اختیار کر لیتا ہے اور اپنا نام بدل کر احمد رکھ لیتا ہے۔ ناظرین، وہاں وہ بچوں کو ایک سکول میں اردو پڑھانے لگتا ہے اور بچوں کی پڑھائی میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے۔ کچھ عرصہ بیتتا ہے اور احمد کی انتھک محنت کے نتیجے میں وہ سکول صوبہ بھر میں پہلی پوزیشن لیتا ہے، جس کو میڈیا کوریج دینے کے لیے اینی وہاں آتی ہے۔ اینی اب دیکھ سکتی ہے، لیکن وہ احمد کو نہیں پہچان پاتی۔ لیکن جب سکول میں انعامات کی تقسیم کے بعد احمد کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو اینی احمد کی آواز سن کر پری زاد کو پہچان لیتی ہے اور رو پڑتی ہے۔ وہ بعد میں پری زاد سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو پری زاد کے باطنی حسن سے محبت کرتی تھی۔ یہ معلوم ہونے کے بعد بھی پری زاد کیوں اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ دونوں وہاں کھڑے ہو کر روتے ہیں اور پھر اپنی ساری زندگی اکٹھے گزارنے کا وعدہ کر لیتے ہیں۔ ناظرین، آخر کار پری زاد اپنی محبت کو پا لیتا ہے۔